بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آج کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. میں آن بہاف آف پریزیڈنٹ اسلام آباد وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. زعیمہ اقبال ایگزیکٹو ممبر اسلام آباد وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز. میں آفیشلی جوائن کرنے سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہماری سینئر وائس پریزیڈنٹ میم صدف عاصم عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم میم. میم آپ جو ہے تو ہم اس کو میں ایک دفعہ اسٹارٹ کر لوں پھر میں آپ کو بھی مائک دیتی ہوں تاکہ آپ بھی آڈینس سے تھوڑی بات چیت کر لیجیے. اسلام آباد وومن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز اور کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل نے کولیبریشن کے ساتھ MOU سائن کیا اور اس کے بعد میں یہ آڈینس کو بتاتی چلوں اور اس کے بعد ہمارے یہ سیشنز ہم کرنا چاہ رہے تھے جو خواتین کی ہیلتھ سے متعلق ہوں. تو یہ اسی سیریز کی ایک کڑی ہے جس میں ہم PCOS جس کو پولیسسٹک اووری سنڈروم کہتے ہیں اس سے ریلیٹڈ آج کا ہمارا یہ سیشن ہے جو پرٹیکولرلی ان خواتین کے سب خواتین کے لیے ہم نے مرتب کیا ہے تاکہ ان کو آگاہی مل سکے. یہ ایک بہت کامن ڈیزیز ہے اس کے متعلق. اس سے پہلے بھی ہم یہ سیشنز کرتے رہے ہیں. آج ہمارے پاس کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل کی طرف سے کنسلٹنٹ آبسٹریشینز اینڈ گائنیکولوجسٹ موجود ہے. میم وی آر ویری پلیز ٹو ہیو یو ود اس. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر آسمہ خان, ڈاکٹر نوید مفتی اینڈ ڈاکٹر تہمینہ یوسف. یہ سب کنسلٹنٹ آبسٹریشینز ہیں اور گائنیکولوجسٹ ہیں اور یہ آج ہم ایکسپلین کریں گی اس بیماری کے بارے میں کہ یہ کیا ہے, ہمیں کیا آگاہی ہونی چاہیے بینگ فیمیل اور ہمیں کس طریقے سے اس سے بچا جا سکتا ہے. ان کو مائک دینے سے پہلے میں اپنی سینئر وائس پریزیڈنٹ میم صدف سے ریکویسٹ کروں گی کہ میم آپ بھی آفیشلی پلیز ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو. السلام علیکم. میں صدف عاصم عباسی ہوں, سینئر وائس پریزیڈنٹ اسلام آباد ویمن چیمبر آف کامرس انڈسٹریز. یہ ایک بہت زبردست اپرچونٹی ہے کہ اسلام آباد چیمبر, ویمن چیمبر اور کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل کولیبریٹ کر رہا ہے اور عورتوں کی بیماری کو ڈسکس کر رہا ہے, جس سے عورتوں کو زیادہ آگاہی ہوگی اس چیز کے بارے میں اور ان کو پتہ چلے گا کہ وہ کس طرح مینج کر سکتے ہیں اس قسم کی بیماریوں کو جو ٹوٹلی آج جن کا ہوتا ہے کہ جی اب آپ کے بچے نہیں ہو سکتے کیونکہ آپ کی سسٹ ڈیولپ ہو گئی آپ کی اووریز میں, اور وہ ڈاکٹرز ہیں بہتر بتائیں گے, لیکن اس کا علاج ممکن ہے اور بہت ساری چیزوں کا اس کا can be taken care of. So thank you so much all the wonderful consultants who have joined us today on this forum, or I welcome you all to this session today. Thank you. Thank you very much ma'am صدف. اب میں مائک دینا چاہوں گی ڈاکٹر آسمہ خان کو جو کنسلٹنٹ ہیں کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل کی طرف سے. ویلکم میم ٹو آور ٹوڈے سیشن. تھینک یو ویری مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. آپ پلیز اوور ٹو یو اور آپ ہمیں اس سیشن کے بارے میں بتائیے, آج کی اس بیماری کے بارے میں کہ یہ کیا ہے, یہ کس طرح ہوتی ہے اور اس سے ہمیں کس طریقے سے السلام علیکم زعیمہ, آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی بالکل آ رہی ہے, لاؤڈ اینڈ کلیئر. جی سب سے پہلے تو I would like to welcome all the viewers who have joined us today for today's discussion, اور I'm especially to Madam Sadaf us for spending time for this meeting. I'm Dr. Tehmina Yusuf. I am the head of obstetrics and gynae کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل, اور آج سیشن کے لیے میرے ساتھ میری ٹیم کی ایک اور کنسلٹنٹ ہیں ڈاکٹر اسمہ خان, انہوں نے بھی جوائن کیا ہے, اور ڈاکٹر نوید مفتی ایٹ دا مومنٹ شی از بزی ود سم سرجری, تو وی آر ایکسپیکٹنگ ہر ٹو جوائن اس ان ا وائل. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہمارا یہاں پہ اکٹھا ہونے کا کیا مقصد ہے کہ ہم ڈسکس کریں گے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک آج, پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز یا پولیسسٹک اوویرین سنڈروم اس کو کہتے ہیں. تو اپنے ڈسکشن کے دوران میں اس کی ایبریویشن PCOS یوز کروں گی تاکہ بار بار ہمیں بہت لمبے سینٹینسز نہ بولنے پڑیں اور ایزی رہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ. بیہائنڈ selecting this topic for today's discussion is کہ آج 1 سپٹمبر ہے
اور fortunately 1st September for the last few years we are globally celebrating as the PCOS awareness day. تو اس لیے بہت ریلیونٹ ٹاپک ہے اس حساب سے بھی کہ آج PCOS کا اویئرنیس ڈے بھی ہے, اور منتھ آف سپٹمبر جو ہے اس کو ہم PCOS اویئرنیس منتھ کے طور پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں ہر سال. تو سب سے پہلا سوال جو میں چاہتی ہوں آپ لوگوں کے ذہن میں بھی آئے اور ہم رائز کریں, وہ یہ ہے کہ کیوں اویئرنیس ضروری ہے PCOS کے بارے میں. ایسی کیا بات ہے اس میں کہ اس کا اویئرنیس منتھ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے, ایک اویئرنیس ڈے جو ہے گلوبلی اس کے لیے نامینیٹ کیا گیا ہے. تو وجہ یہ ہے کہ 1990 سے لے کے ابھی تک ایک تو ڈیزیز کا جو برڈن ہے اٹ از انکریزنگ ڈے بائی ڈے. 1990 سے لے کے ابھی تک اوور دا لاسٹ 3 decades جو PCOS ہے اس کا انسیڈنس جو ہے وہ 30 to 40% رائز کر چکا ہے آل اوور دا ورلڈ, اور اسپیشلی ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں اور پاکستان میں اس کا تھوڑا سا انسیڈنس جو ہے وہ باقی ایریاز کی نسبت زیادہ ہے. تو بیسکلی ہماری پاپولیشن جو ہے یہ ہائی رسک ہے PCOS ڈیولپ کرنے کے لیے. تو ایک تو وجہ یہ تھی اس ٹاپک کو چوز کرنے کے لیے, اور اویئرنیس کی امپورٹنس بھی اسی لیے ہے کہ ایک تو ڈیزیز برڈن بہت زیادہ ہو رہا ہے ڈے بائی ڈے. دوسرا جو بھی اویئرنیس ایکٹیویٹی ہوتی ہے اٹ گیوز اس دا اپرچونٹی ٹو ڈسکس دا ڈیزیز اینڈ اٹس امپلیکیشن آن دا فیمیل ہیلتھ. سیکنڈلی یہ کہ وی کین شیئر our personal experience during these meetings. اگر کسی کو ہے PCOS تو وہ اب جتنے بھی لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گی تو اس سے بھی نالج میں اضافہ ہوتا ہے. اینڈ تھرڈ اینڈ دا لاسٹ از کہ اس کا مقصد ہوتا ہے اویئرنیس پروگرام کا ٹو ایجوکیٹ دا میسز. جیسے بریسٹ کینسر اویئرنیس پروگرام ہے, اسی طرح سے چونکہ گلوبلی یا PCOS کا بھی برڈن بڑھ رہا ہے تو اس کی اویئرنیس کا مقصد ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, بتائیں کہ اس کی کیا سائن اینڈ سمپٹمس ہیں, کیا کس طرح اس کی تشخیص کی جاتی ہے, کیسے ہم نے پرائرٹائز کرنا ہے اپنی ہیلتھ کو, اور کیا اس کی پریونٹیو اسٹریٹجیز ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے PCOS میں وہ اس کی پریونشن ہے. تو کیا پریونشن اسٹریٹجیز ہیں جو کہ ہم یوز کر سکتے ہیں تاکہ ہم کم سے کم افیکٹ ہو سکیں اس ڈیزیز سے. تو کمنگ ٹو دا ٹاپک, PCOS جو ہے نا یہ اٹس اے سسٹمک ملٹی فیسٹڈ ڈس آرڈر. کامن لینگویج میں آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک بہت ہی کامن ہارمونل ڈس آرڈر ہے فیمیلز میں, جو کہ ریپروڈکٹیو ایج گروپس میں ہوتا ہے 15 ایئرس سے لے کے 35-40 ایئرس تک. یعنی کہ ٹین سے لے کے آپ کا جو پیری مینوپاز کا پیریڈ ہوتا ہے اس سارے میں کسی بھی وقت آپ افیکٹ ہو سکتے ہیں اس سے. تو کیوں اس کو امپورٹنس دیتے ہیں ہم؟ اسی لیے کہ یہ جو ہے اس کی ایک تو پریولنس بہت زیادہ ہے تمام دنیا میں, تو 8 to 21% کوٹ کرتی ہیں اسٹیٹس. لیکن پاکستان میں جو ہمارا ایک ایکسپیرینس بھی ہے, جو ابھی تک ریسرچ رپورٹس ہیں وہ کہتی ہیں کہ 30% سے زیادہ ہے انسیڈنس. یعنی کہ ہر 100 میں سے تقریباً ہماری 30 فیمیلز افیکٹڈ ہے ان ون وے اور دا ادر. تو اس لیے بھی ہم کنسرن ہیں اس ڈس آرڈر کے بارے میں اور ورڈ ہیں اس میں. تو ہوتا کیا ہے اس میں بیسکلی اس کی جو سمجھ لیں آپ کے اس کے جو کازیٹیو فیکٹرز ہیں نا اس میں 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک اس کا جینیٹک فیکٹر ہے اور ایک انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں. ٹھیک ہے, جینیٹک فیکٹر ہیں دیکھیں وہ تو ہم چینج نہیں کر سکتے, جینز تو جو ہم نے انہیریٹ کرنی تھی وہ کر لی اپنے پیرنٹ سے, ٹھیک ہے, اور وہ موو کریں گی, موو آن کریں گی نیکسٹ جنریشنز میں. لیکن واٹ میکس دا ڈفرنس جو اس ڈیزیز کو پرووک کرنے میں, اس کو اوور ڈیزیز بنانے میں رول پلے کرتا ہے وہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں. اگر تو آپ میں جینیٹک پوٹینشیل ہے لیکن آپ کے نے فیوریبل انوائرمنٹل فیکٹر ساتھ اس میں ایڈ نہیں کیے تو آپ ڈیزیز سے بچ جائیں گے. لیکن اگر آپ میں جینیٹک پوٹینشیل ہے اور ساتھ آپ نے فیوریبل انوائرمنٹل فیکٹرز بھی دے دیے تو then you are more likely to have polycystic ovarian disease. تو environmental factors میں basically 4 ہیں. آپ کی ڈائٹ,
تو ڈائٹ ماڈیفکیشن جن کی ہمیں ضرورت ہے وہ سب سے امپورٹنٹ تو یہی ہے کہ ایک تو ہم ہائٹ ویٹ کے حساب سے ویٹ پہ اپنے پہ نظر رکھیں, ٹھیک ہے, اور ویٹ اسی وقت کنٹرول میں رہے گا جب ہماری ڈائٹ ہے وہ ہیلدی ہوگی اور ہم اپنا کیلوریک انٹیک جو ہے اس کو مانیٹر کریں گے فرام ٹائم ٹو ٹائم. تو زیادہ اس میں ڈائٹ کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی, لیکن آپ کے لیے سمپلی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وی نیڈ ٹو سوئچ فرام unhealthy to healthy food, ٹھیک ہے. We need to take adequate amount of liquids daily, اور ہمیں جو ہے وہ بیکری آئٹمس, کولڈ ڈرنکس, آئس کریم اور ریفائنڈ شوگرز جو ہیں اور فرائیڈ آئٹمس, ان کو کوشش کرنا چاہیے کم سے کم ہم لیں اور اوائڈ کریں اپنی ڈائٹ میں. سیکنڈلی پھر آتی ہے ایکٹیویٹی. ایکٹیویٹی اس لیے ہمارا کنسرن ہے آج کل کے موسٹ آف دا فیمیلز آر ورکنگ, آفس جابس ہیں اور سیڈنٹری لائف اسٹائل ہے, تو بیکاز آف our busy schedule we are unable to spare time for workouts on daily basis. لیکن 3 to 4 days کا آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا to stay healthy, کہ آپ half an hour اپنی بزی روٹین میں سے نکالیں اور ورک آؤٹس کریں ان اینی فارم. آپ سوئمنگ کریں, سائیکلنگ کریں, برسک واک کریں, ٹھیک ہے, کوئی اسٹریچنگ اور یوگا اور بہت ساری آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں ورک آؤٹس جو کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے بھی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم گیجٹس بہت زیادہ ہیں ہماری زندگی میں, سوشل میڈیا کا بلاسٹ ہے ہمارے ارد گرد, تو وی آر اسپینڈنگ موسٹ آف آور ٹائم آن دا گیجٹس, تو اسکرین ٹائم بھی کم کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. That is another factor that is provoking polycystic ovarian disease. اسکرین ٹائم کا زیادہ ہونا, لیس ایکٹیو ہونا اور ویٹ گین, یہ سارے رسک فیکٹرز ہیں فار ڈیولپنگ polycystic ovarian disease. چاروں میں سے 2 میں نے کور کر لیے ہیں, ڈائٹ اینڈ ایکٹیویٹی. تو تھرڈ آ جاتا ہے آپ کا بیہیویئر, اور فورتھ ہے سلیپ. بیہیویئر میں ویسے تو اگر آپ کے کوئی بیہیویئرل ایشوز ہیں تو یو نیڈ ٹو سی دا اسپیشلسٹ جو کہ کنسرنڈ ہے, تاکہ ہم ان کو ٹائملی ایڈریس کر سکیں. لیکن ایک سمپل اسٹریٹجی یہ ہے کہ ٹرائی ٹو بی پازیٹیو ان یور ایوری ایکشن اینڈ ریئیکشن, ٹھیک ہے. تو پازیٹیوٹی جو ہے اس سے بہت سارے مسئلے آپ کے حل ہو جاتے ہیں. تو ریمین پازیٹیو to prevent yourself from PCOS. باقی fourth and the last is the sleep. Sleep بھی آپ جانتے ہیں کہ ہماری آج کل جو ہے وہ الارم کلاک خاصا ڈسٹرب ہوا ہے ڈیو ٹو آر ایکٹیویٹیز. رات کو ہم دیر سے سوتے ہیں, صبح دیر سے اٹھتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کائنات کا نظام بنایا ہے وہ ایک ڈسپلن میں ہے. سن رائز, سن سیٹ, سیزنز, گرمی سردی, سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ڈسپلن کے تحت بنایا ہوا ہے. تو ان جو ہیومن باڈی ہے وہ بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ڈیوائس کی ہے تو وہ ایک ڈسپلن میں ڈیوائس کی ہے کہ ہمارے ہارمونل جو انوائرمنٹ ہے انٹرنل, وہ جب ہم ڈسپلن میں چلتے ہیں تو ہمارے ہارمونس ٹھیک کام کرتے ہیں, کیونکہ ڈفرینٹ ہمارے جسم میں گلینڈس ہیں جو کہ ہارمونس پروڈیوس کرتے ہیں, تو ان کا پیک ایکٹیویٹی لیول کا ایک خاص ٹائم ہے اور وہ ٹائم پہ بہترین کام کرتے ہیں. اگر ہم اس ٹائم پہ کام اینڈ کوائٹ, اگر ہم اس وقت پہ جاگ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ مصروف ہیں یا مووی دیکھ رہے ہیں, تو ہمارا دماغ تو پہلے ہی ایکٹیو ہوا ہے نا, تو وہ ہارمون پھر آپ کے ٹھیک نہیں کام کرتے, وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, وہ بیچارے کریزی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں بنایا اس مقصد کے لیے گیا تھا ان ایریاز پہ کام کرنے کے لیے, اور ہمیں انوائرمنٹ فیوریبل نہیں اس ٹائم پہ ملتی. تو آپ کا الارم کلاک ڈسٹرب ہو جاتا ہے, آپ کا سارا ہارمونل انوائرمنٹ جو ہے انٹرنل باڈی کی خراب ہوتی ہے, اور we end up in hormonal imbalance gradually. تو یہ رسک فیکٹرز ہیں, ان پہ آپ نے نظر رکھنی ہے اور ان چیزوں کو کوشش کرنا ہے کہ اوائڈ کریں ہم. باقی جو ہے اس ڈیزیز کی جو اگر آپ پریزنٹیشن پہ بات کریں اس کی پیتھوجینیسس کے بعد, تو اس کی پریزنٹیشن میں وی ہیو لانگ لسٹ آف ویریس کمبینیشن سائنز اینڈ سمپٹمس. کوئی بھی پیشنٹ جو ہے جو ایک کلاسیکل پکچر ہے پی سی او ایس کی, اس کے ساتھ ہو سکتا ہے نہ پریزنٹ کرے, ہو سکتا ہے کسی میں ایک چیز ہو کسی میں دوسری چیز ہو. میجر جو افیکٹس ہیں پی سی او ایس کے وہ ہم 2 چیزوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, ایک اس کے شارٹ ٹرم افیکٹس ہوتے ہیں اور ایک لانگ ٹرم افیکٹس ہوتے ہیں. تو جو شارٹ ٹرم افیکٹ ہیں اس میں آ جاتا ہے
تھوڑا سا اگر میں آپ کو ہارمونل بیک گراؤنڈ تھوڑا سا پی سی او ایس کا بتا دوں تو میرا خیال ہے ایزی رہے گا آپ کو. بیسکلی پی سی او ایس میں ہمارا ایک ایکسس بنا ہوا ہے ہارمونس کا, جو کہ ہمارے برین سے شروع ہوتا ہے, پھر پیچوٹری گلینڈ ہوتا ہے ہمارے برین میں, وہ انوالو ہوتا ہے, پھر اووریز ہیں, اور پھر ہماری یوٹرس آتی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں ہائپوتھلیمک پیچوٹری اوویرین ایکسس. تو جب یہ ایکسس ڈسٹرب ہوتا ہے نا ان ساری انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے, تو ہمارے ہارمونس اووریز کے جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. مینلی 3 ہارمونس ہوتے ہیں اووریز جو ہمارے پروڈیوس کرتی ہیں. ایسٹروجن ہوتا ہے, پروجسٹرون ہوتا ہے, اور ایک بالکل مائنیوٹ اماؤنٹ میں ہماری اووریز پروڈیوس کرتی ہیں اینڈروجنس ان کو کہتے ہیں. یہ میل لائک ہارمونس ہوتے ہیں, ٹیسٹوسٹیرون وغیرہ, بہت منیمل اماؤنٹ میں یہ بنتے ہیں. اب پیریڈز میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری اووریز یہ جو میں نے ہائپوتھلیمک پیچوٹری اوویرین ایکسس بتایا ہے اس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے ڈیو ٹو انوائرمنٹل اینڈ جینیٹک فیکٹر ہمارے پیچوٹری کے ہارمونس ڈسٹرب ہوتے ہیں اور اووریز کے ہارمونس ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ اینڈروجن زیادہ بننے شروع ہو جاتے ہیں. یہیں پہ نہیں بنتے بلکہ 2-3 اور ان کی سائٹس ہوتی ہیں. تو پیریفرل ٹیشو ہوتے ہیں, کڈنی کے اوپر گلینڈز ہوتے ہیں, وہ بھی اینڈروجن بناتے ہیں. تو ملا کے اینڈروجن کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے باڈی میں. یہ اینڈروجنس جو ہیں وہ پھر انسولین کو ڈسٹرب کرتے ہیں, اور انڈائریکٹلی یہ ایک نا ویشیس سرکل ڈیولپ ہو جاتا ہے. زیادہ اینڈروجنس, انسولین ریزسٹنس زیادہ, پھر انسولین سیکریشن زیادہ ہوتی ہے اس ریزسٹنس کو اوور کم کرنے کے لیے, اور جب انسولین زیادہ سیکریٹ ہوتی ہے تو وہ اور زیادہ اینڈروجنس کی پروڈکشن کو پروموٹ کرتی ہے. تو یہ ایک ویشیس سرکل بن جاتا ہے اینڈروجنس اور انسولین ہائپر سیکریشن کا. تو افیکٹ کیا ہوتا ہے, اینڈروجنس جن میں زیادہ ہوتے ہیں پی سی او ایس والے پیشنٹس میں اینڈروجنس زیادہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں, وہ پریزنٹ کرتے ہیں ایکنی کے ساتھ اور اب نارمل ہیئر گروتھ کے ساتھ, جس کو ہماری زبان میں ہم ہرسوٹزم کہتے ہیں. اگر جیسے ڈاکٹر مینا نے بتایا کہ اگر پیشنٹ پریزنٹ کرتا ہے یا کسی کو یہ چیزیں ہوتی ہیں ہرسوٹزم, ویٹ گین ایکسیس ایز کمپیئر ٹو وٹ ایور دے آر ایٹنگ, اور ساتھ میں یا تو پیریڈس مس ہونا یا پرولونگ سائیکلس ہونا, انفرٹیلٹی کہ بچے نہیں ہیں یا فرٹیلٹی کنسیو کر لیتی ہیں لیکن دے ہیو ریکرنٹ مس کیریجز, تو ان سب میں ہم کیسے آگے بڑھیں گے. We have criteria known as the Rotterdam criteria, جس میں ہم 3 چیزیں دیکھتے ہیں. If either 2 of them are positive تو ہم کہتے ہیں کہ this patient fits into polycystic ovarian syndrome PCOS. اب what are the 3? ایک تو ہم نے کہا ہے ہائپر اینڈروجنزم. ہائپر اینڈروجنزم مطلب اینڈروجنس کا زیادہ ہونا, وہ اپنے مینیفیسٹ کرتا ہے سمٹمس جیسے آگے سر کے بال کم ہونا, باقی باڈی پہ چین پہ باڈی پہ بال زیادہ ہونا. دس از ون آف دا فیچرس فار ہائپر اینڈروجنزم. دوسرا ہے کہ اگر یہ ہے جس میں پیشنٹ پریزنٹ کرے گا. سیکنڈ, اسی کا ہم بایو کیمیکل یا ٹیسٹ کے ذریعے جب کنفرم کرتے ہیں کہ پیشنٹ ایکچولی ہیز ہائپر اینڈروجنزم تو اس کے ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں. Coming over to question answer session, میں questions ہی اپنے کری تھی, ترتیب دے رہی تھی. ہمارے پاس couple of questions ہیں, کچھ کے آپ لوگ آلریڈی آنسر کر چکے ہیں, کچھ رہتے ہیں. ہماری آڈینس نے پہلا کوشچن پوچھا ہے کہ if someone have PCOS, should they consult a fertility doctor before trying to conceive? نہیں جی, ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ اگر شادی سے پہلے آپ کا ڈائگنوز ہوا ہے یا بعد میں ہوا ہے پی سی او ایس, تو آپ فوراً انفرٹیلٹی کی ورک اپ کے لیے چلے جائیں. ہم ہمیشہ پی سی او ایس ہوں یا نان پی سی او ایس ہوں, اگر تو پی سی او ایس میں کوئی بہت زیادہ ہمیں ہارمونل ابنارمیلٹی ہسٹری ایگزامینیشن پہ لگ رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو تو ہم نے ٹریٹ کرنا ہے بفور پروسیڈنگ فار انفرٹیلٹی ٹریٹمنٹ. پلیز, یہ ہماری آڈینس پوچھ رہی ہیں کین پریگنینسی کیور پی سی او ایس؟ اگر پریگنینسی ہو جاتی ہے تو کیا پی سی او ایس ختم ہو جاتا ہے؟ جی نہیں, کیور تو آپ اس کو نہیں کہیں گے, کیونکہ جیسے ہم نے شروع میں ہی کہا ہے کہ اٹس جو اس کی پیتھوفیزیولوجی ہے کہ ہوتا کیوں ہے, تو اس کا تو پی سی او پالیسسٹک اووریز وہ تو رہیں گی اسی طرح, کیونکہ that's how the ovaries are made, وہ اس کے باڈی میں ایسے ہی رہے گا. اس کا جو سمٹمس اس کو دیتے ہیں, اگر وہ
प्रेगनेंसी उसकी हो जाती है, दैट मीन्स कि उसकी स्पोरेडिक वो भी हो रहा है, 9 मंथ तक वो ठीक है, उसके बाद साइकिल्स ठीक रहते हैं, तो should be just polycystic ovaries but not a syndrome. If has the symptoms, तो नहीं, the pregnancy won't cure the symptoms. अगर वो उसकी प्रेगनेंसी हो जाती है, खत्म होती है, and still she gains weight और उसका hirsutism का है, तो she'll have the PCOS. एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये पूछ रही है, if FSH level increases, is it treatable? We have to find the cause for the raise in the FSH. क्यों FSH raise हुआ? And then we treat it accordingly. We basically हर एक को हम यही बताते हैं कि investigations या उनको हम नहीं treat करते. Basically it's the symptoms या उसको problems जो है उसको diagnose करने के लिए हम tests कराते हैं. तो what is the cause for raised FSH? FSH उसके लिए बिल्कुल आपको उसको diagnose करना पड़ेगा कि reason क्या है FSH increase होने का. Okay, so my question was, what is the best diet for a person who has been diagnosed with PCOS? Somebody told me that berries जो हैं वो बड़ी अच्छी चीज होती हैं क्योंकि antioxidant होती हैं. So some people advise to have berries. Is that true? Yes, that's true. Berries are antioxidants. लेकिन इससे पहले तो डॉक्टर तमीना ने इसलिए इतना elaborate करके बताया कि everything healthy should be included. Everything non-healthy should be excluded. अब उसमें non healthy में आपका सारा आ जाता है junk food, आपके refined sugars, आपकी bakery items, आपकी fizzy drinks, वो सारी चीजें. Question that is, what is the role of metformin in PCOS? Assalamu alaikum, Naima. It's a pleasure to see you again. Thank you for getting us again. मैं बिल्कुल क्वाइटली आप लोगों को सबको सुन रही थी, जरा सी 10-15 मिनट्स का मुझे लेट हो गया था, तो ऑलरेडी कमिटमेंट थी, बस थोड़ा सा लेट हो गया, बट आई एम वेरी थैंकफुल टू माय सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड देन Zaima is also here conducting it on my behalf. So also we have this girl says that I'm 23 years old, unmarried, and I get periods every 2 weeks, which is very bothersome. Moreover, I am underweight. My weight is less than 40 kgs. One of the doctor diagnosed me with PCOS and prescribed my progesterone, which regularized my menstruation. But after few years, I am facing the issue again. Is there any chance that I have PCOS with odd and opposite sort of symptoms? Thank you for the question. ये जो बच्ची है ना, हमारे पास PCOS में दो तरह की कैटेगरीज होती हैं. एक obese PCOS होते हैं और एक non obese PCOS होते हैं, जो कि होता polycystic ovarian syndrome है, लेकिन होते वो बिल्कुल slim smart हैं. And at the very same time, I'm very thankful to Dr. Tamina and Dr. Asma Khan for taking their valuable time out to